بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلافت موومنٹ 1990۔ خلافت موومنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم جانیں کہ خلافت کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 4 خلیفہ آئے جنہیں خلیفہ راشدین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جن میں سب سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی تھے۔ ان کے بعد جو خلافت ہے وہ ورلڈلی کنگڈم میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں میں ایک سینٹرل اتھارٹی کا جو وجود ہے وہ قائم رہتا ہے۔ ان کے بعد امیید کنگڈم سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر عباسڈ کنگڈم، اس کے بعد آٹومن خلافت۔ اب جو آٹومن خلافت ہے اسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اب سلطنت عثمانیہ جو ہے یہی ہمارے اس جو ہے مین ٹاپک خلافت موومنٹ، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسٹوڈنٹ، آلدو کہ جو سلطنت عثمانیہ ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں جو مغل گورنمنٹ رہی ہے، وہ ترکی کا جو خلیفہ ہے اس کی اتھارٹی کو تو تسلیم نہیں کرتے تھے، مگر جو عام عوام تھی وہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتی تھی خلیفہ کو۔ تو جیسے ہی 1914 میں پہلی عالمی جو جنگ ہے وہ دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ اب اسے فرسٹ ورلڈ وار یا پہلی عالمی جنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اب ایک تو وہ فرسٹ ورلڈ وار تھی، دوسرا ورلڈ وار سے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں لگی ہوئی تھی، یعنی یہ جنگ تھی اور 2 یا 4 ممالک کے درمیان نہیں بلکہ یہ مختلف ممالک کے درمیان تھی، جس کا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ 1914 سے لے کر 1919 تک کا ہے۔ اب اس وار کے دوران 2 بلاکس بن جاتے ہیں۔ اب ان 2 بلاکس میں جو فرسٹ بلاک ہے اس کو کہا جاتا ہے ایکسس پاور، جو آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب ایکسس پاور میں جو اسٹیٹس تھیں ان میں ترکی تھا، جرمنی اور آسٹریا، جبکہ ان کے اگینسٹ جو سیکنڈ بلاک تھا اسے کہا جاتا ہے الائیڈ پاورز۔ الائیڈ پاورز میں برٹشرز جو تھے وہ اس میں شامل تھے، اور اس میں فرانس، اٹلی اور رشیا، جبکہ امریکہ نے 1917 میں سے جوائن کیا تھا۔ اب ترکی نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی کی حکومت کے اس فیصلے نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا۔ ترکی اس وقت سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس آپ کے مائنڈ میں رہے کہ ترکی جو ہے اس وقت سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا، اور تمام دنیا کے جو مسلمان تھے وہ خلیفہ کو، یعنی ترکی کا جو خلیفہ تھا، ترکی کا جو سلطان تھا، اس کے ساتھ وہ اسپرچولی اٹیچ تھے اور بہت رسپیکٹ دیتے تھے اس کو۔ اور ترکی کے جو سلطان تھا اس کا جو ہے باقی رہنا اور جنگ کے بعد خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا برقرار رہنا، یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک تھا۔ مگر دوسری طرف ایک طرف تو مسلمان جو تھے وہ ترکی کے سلطان کو اپنا سیاسی اور مذہبی رہنما مانتے تھے، تو دوسری طرف برطانوی حکومت جو ہے اس میں برطانوی جو حکومت ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے انڈیا کے مسلمان جو تھے وہ مجبور تھے۔ مسلمانوں کی اس مشکل کو محسوس کرتے ہوئے حکومت برطانیہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جنگ کرنے کا فیصلہ برطانیہ نے نہیں بلکہ ترکی نے خود کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جنگ میں کامیابی کی صورت میں مسلمانوں کے مذہبی مقامات جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، انہیں تحفظ دیا جائے گا، اور جو سلطنت عثمانیہ کی علاقائی سالمیت ہے اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور انگریزوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ برقرار رہے گا۔ اب یہاں پر اسٹوڈنٹس یہ چیز مائنڈ میں رہے، چونکہ ترکی جو ہے اب انڈین سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے، ایک طرف ان کی جو اٹیچمنٹ تھی وہ ترکی کے ساتھ تھیں کیونکہ ترکی جو ہے وہ ایک مسلمان ملک تھا، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف اب وہ انگریز جو ہیں وہ پابند ہو چکے ہیں، بس مسلمان اور انڈینز پابند ہو چکے ہیں کہ وہ انگریزوں کا ساتھ دیں، کیونکہ انگریز انڈین سب کانٹیننٹ کے اس وقت رولر تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایک ملک جو ہوتا ہے
ایک ملک میں جب پاپولیشن ہے، ساورینٹی ہے اور اس کی ٹیریٹری ہے اور گورنمنٹ ہے، جب یہ چار ایلیمنٹ پورے ہوتے ہیں تو ایک ملک بن جاتا ہے، ایک اسٹیٹ بن جاتی ہے۔ یہی اسٹیٹ جب اپنے ارد گرد کے بہت سارے چھوٹے اور بڑی علاقوں کو اور اسٹیٹس کو اپنے انڈر کر لیتی ہے تو اسٹیٹ چینج ہو جاتی ہے امپائر میں، سلطنت میں۔ تو ترکی جو تھا وہ صرف ایک سنگل کنٹری نہیں تھا، بلکہ وہ ایک امپائر بن چکا تھا، ایک سلطنت بن چکا تھا۔ تو جیسے ہی اب ترکی اس وار میں انٹر ہوتا ہے تو اب چونکہ برٹشرز نے انڈین جو مسلمان ہیں، جو سارے انڈینز ہیں، ان سب کی جو ہے وہ ہیلپ چاہیے تھی برٹشرز کو کہ یہ انڈینز جو ہے یہ جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیں اور یہ جنگ لڑیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے انڈینز کو کنونس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ جو یقین دہانی ہندوستان کے مسلمانوں کو برطانوی حکومت نے کروائی تھی، اس کا مین مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی جنگ کے دوران سپورٹ لینا۔ تو ہزاروں مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر انگریزوں کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ برطانیہ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر برطانیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کا لحاظ نہیں کیا اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے برطانیہ کے اتحادیوں میں تقسیم کر دیے۔ یعنی پہلے تو وعدے کیے اور جنگ میں مسلمانوں کو یوز کیا، لیکن جیسے ہی جنگ جو ہے وہ جیت لی گئی تو برطانیہ نے اپنے وعدے سے وہ مکر گیا اور پیچھے ہٹ گیا، جس سے ہندوستان کے جو مسلمان تھے انہیں بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت رنج ہوا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے تحفظ اور خلیفہ کے اختیارات کو بحال کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی، جس تحریک کو کہا جاتا ہے تحریک خلافت۔ جی نیکسٹ ہے فارمیشن آف خلافت کمیٹی 20 مارچ 1919۔ اب 20 مارچ 1919 کو دہلی میں خلافت کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے، جس کی صدارت مولوی فضل الحق کرتے ہیں۔ اس موقع پر گاندھی کی قیادت میں کانگریس نے بھی خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں سے تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی اب یہاں پر خلافت موومنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی اور کانگریس دونوں کیا کر رہے ہیں کہ خلافت کا جو پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے، اب مسلمان جو موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ 100% جو ہے یہ مسلمانوں کے کاز کو سپورٹ کریں گے۔ آلدو کہ انیشیل سٹیجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی کا رویہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور مسلم قیادت جب جیل میں ہوتی ہے تو گاندھی کی سروسز ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں مسلم کاز کے لیے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم جب اس کو کنکلوڈ کریں گے تو ہم دیکھیں گے وہ جو ہندوازم ہے اور جو ٹو نیشن تھیوری کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی یہاں پر آ کر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی خلافت فنڈ۔ اب چونکہ کوئی بھی جو موومنٹ ہے وہ وداؤٹ فنڈ، وداؤٹ منی وہ تو سروائیو نہیں کر سکتی، تو اس مقصد کے لیے ایک خلافت فنڈ قائم کیا گیا، جس میں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، جتنے بھی اس وقت کے مسلمان تھے، ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر خلافت فنڈ میں اپنا حصہ دیا، اور جس میں ایون عورتوں نے اپنے زیور تک دے دیے تاکہ جو مسلمانوں کا ایک سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے خلافت، اس کو ریسٹور کیا جا سکے۔ جی نیکسٹ ہے خلافت موومنٹ کے جو لیڈرز ہیں، ان میں اہم جو رہنما ہیں ان میں مولانا عبدالباری ہیں، مولوی فضل الحق ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، اور مولانا شوکت علی ہیں۔ اس کے بعد ظفر الملک کی جو سروسز ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں، ممتاز حسین ہیں، حکیم اجمل خان ہیں۔ ان کے علاوہ جو گاندھی ہیں کانگریس کے، ان کی جو سروسز ہیں وہ بھی خلافت موومنٹ کے دوران بہت امپورٹنٹ رہی ہیں۔ جی تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا آبجیکٹیوز آف خلافت موومنٹ۔ اب خلافت موومنٹ کے جو مین مقاصد تھے ان میں سب سے پہلا یہ تھا کہ ترکی کے حصے الگ نہیں کیے جائیں گے، چونکہ ترکی جو تھا وہ ایک سلطنت تھا، تو ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ ترکی کے انڈر آ رہا تھا۔ تو انڈیا کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اگر ترکی جنگ میں ہار گیا تو برطانیہ جو ہے اور اس کی جتنی بھی الائڈ پاورز ہیں اس کے ساتھ، وہ اس کے حصوں کو اس سے الگ نہیں کریں گی، اس کی علاقائی جو سالمیت ہے وہ برقرار رہے گی۔ اور سیکنڈ ون جو ہے وہ حجاز مقدس کی حفاظت ہوگی، یعنی مکہ اور مدینہ کے جو مقدس پلیسز ہیں وہ اس وقت ترکی کے جو ہے وہ انڈر تھے، تو وہ ان کی حفاظت جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے گا، اور خلافت کا جو ادارہ ہے اس کو بحال رکھا جائے گا۔ لیکن یہ جو آبجیکٹیوز تھے یہ اچیو نہیں ہو سکے، تو ان آبجیکٹیوز کے لیے یہ جو موومنٹ ہے 1919 میں یہ سٹارٹ ہوئی، اور یہ اس کے جو مقاصد تھے، اس موومنٹ کا بیسک مقصد جو تھا ان مقاصد کا حصول تھا۔
مسلمان چونکہ اپنے جو ان کے مقاصد تھے انہیں برٹش گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، تو اس مقصد کے حصول کے لیے خلافت ڈیلیگیشن جو ہے، خلافت کا جو وفد ہے وہ ترتیب دیا گیا، جس میں سب سے پہلے تو جنوری 1920 میں مسلمانوں نے کا جو ایک وفد تھا اس نے وائسرائے ہند یعنی وائسرائے انڈیا سے ملاقات کی اور خلافت کے مسئلے پر اپنے جو ان کے مطالبات تھے انہیں حکومت کے سامنے پیش کیا، جبکہ مارچ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک جو ڈیلیگیشن تھا وہ خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے یورپ گیا اور برطانوی جو اس وقت کے پی ایم تھے ڈیوڈ لائٹ جارج ان سے ملاقات کی، مگر انفارچونیٹلی یہ جو مین آبجیکٹیوز تھے کہ برٹش گورنمنٹ کو جو ہے ان کو بتایا جا سکے کہ مسلمان جو ہیں برٹش گورنمنٹ کے جو انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اس سے مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ دکھی ہیں، تو ان مسلمانوں کی ان مشکلات کا ازالہ کیا جائے، بٹ مسلمان جو ہیں وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تحریک خلافت کے دوران گاندھی اور کانگریس نے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا اور اسی دوران ہی نان کوآپریشن موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی نے ہندوستان بھر کا دورہ کیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ نان کوآپریشن موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس دوران جو ہے حکومت برطانیہ نے جو لوگوں کو خطابات دیے ہوئے تھے وہ لوگوں نے واپس کر دیے، وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور انگریز عدالتوں میں جتنے بھی مقدمات تھے وہ واپس لے لیے گئے، طلباء نے اسکولوں اور کالجوں میں کلاسز کا بائیکاٹ کیا، برطانیہ کی جتنی بھی صنعتی اشیاء تھیں خصوصاً جو برطانوی کپڑا تھا اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس کا مین مقصد جو ہے وہ حکومت برطانیہ کے اوپر پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا تھا۔ نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران کانگریس اور جو گاندھی ہیں ان کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے۔ کانگریس نے بھی مسلمانوں کے کاز کے لیے بہت زیادہ تعاون کیا اور ہندوؤں نے بھی نان کوآپریشن موومنٹ کے دوران جو جتنی بھی صنعتی اشیاء تھیں انگریزوں کی ان کا بائیکاٹ کیا اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور اس میں گاندھی کی جو موسٹلی جو ہے اس موومنٹ کے دوران گاندھی جو ہیں وہ مسلمان ان کی لیڈرشپ میں متحد رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیڈرشپ جو تھی وہ گائے بگائے، خاص کر مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جو ہیں وہ جیل میں رہے ہیں، تو اس وجہ سے گاندھی نے موومنٹ میں رہنمائی کی ہے مسلمانوں کی۔ نیکسٹ ہے جی موپلا ریوالٹ۔ اب تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون جو ہے نان کوآپریشن موومنٹ جو ہیں یہ بہت زور و شور سے جاری تھیں کہ یونائٹڈ کہتے ہیں یونائٹڈ پروونس کے ایک قصبے جس کا نام تھا چورا چوری میں تحریک عدم تعاون کے رضاکاروں نے پولیس کے ملازمین کو تھانے میں بند کر کے آگ لگا دی۔ گاندھی نے اس واقعے کے بعد اعلان کر دیا کہ چونکہ عدم تعاون کی جو تحریک ہے یہ عدم تشدد پر قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس تحریک کو ختم کر رہے ہیں۔ اب نان کوآپریشن موومنٹ کے خاتمے کے بعد جو تحریک خلافت تھی اس کا زور ٹوٹ گیا، آلدو کہ خلافت موومنٹ جاری رہی لیکن وہ جو اس میں جو پریشر بلڈ اپ ہو چکا تھا گورنمنٹ کے اوپر وہ آلموسٹ ختم ہونے کے قریب ہو گیا۔ خلافت موومنٹ کے دوران ہی ہجرت موومنٹ جو ہے وہ بھی شروع ہو گئی۔ اس میں چونکہ مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ حساس اور پرجوش تھے، اور تو مسلمانوں نے ہندوستان کو برٹش راج کے انڈر رہتے ہوئے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا، اور مسلمان جو تھے وہ اپنی جتنا بھی ان کا مال و اسباب تھا، جائیدادیں تھیں، انہیں اونے پونے دام و فروخت کر کے افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان مسلمانوں کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کا جو اسٹیٹ ہے وہ فائنینشلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ مہاجرین کو ایکسیپٹ کر سکے۔ تو ایٹ دا اینڈ پھر کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے کچھ تو واپسی پر وہیں مارے گئے اور کچھ جو قسم پرسی کی حالت میں واپس لوٹے بھی، تو ان کے پاس رہنے کو چھت نہیں تھی اور ان کے کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، تو ہجرت موومنٹ جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ حصہ رہی ہے سٹارٹ میں تحریک خلافت کا۔ جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے خلافت موومنٹ کمز ٹو این اینڈ۔ اب اس دوران ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یعنی یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں
چونکہ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ایک امپائر تھی جس کو سلطان لیڈ کر رہا تھا. جیسے ہی یہاں پر ایک ڈیموکریٹک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک گرینڈ نیشنل اسمبلی بن جاتی ہے جو کہ ترکی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اسے فارملی ختم کر دیتی ہے. اب چونکہ ایک انسٹیٹیوشن جو ترکی میں ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اس کے بعد تحریک خلافت کو انڈیا میں قائم کرنے کا جواز بھی ختم ہو گیا. اگرچہ تحریک خلافت جو ہے اس کا کوئی ایسا مسلمانوں نے رزلٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. جی نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کازز آف فیلئر. اب خلافت موومنٹ جو ہے یہ فیل ہو گئی اور اس کے فیل ہونے کی کچھ وجوہات ہیں جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلم جو لیڈرز تھے وہ موسٹلی آلموسٹ 1919 کے بعد جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے 1919 سے 1922 تک وہ موسٹلی جیلوں میں رہے ہیں. اور سیکنڈ جو ہے یہ ٹرسٹ آن کانگریس اینڈ گاندھی. اب مسلم لیڈرشپ نے بہت زیادہ ٹرسٹ کر لیا تھا کانگریس پر اور گاندھی پر کہ وہ مسلمانوں کا جو کاز ہے اس میں اس کا ساتھ دیں گے. جبکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ہسٹری میں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے جس میں سر سید احمد خان کی ایفرٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اسٹارٹ میں یہی کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں انہیں ایک سنگل اسٹیٹ کے لیے ایک سنگل کاز کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن وہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس نے جنم لیا. اور جب ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. لیکن یہاں پر آ کر خلافت کے کاز کے لیے آلدو کے کانگریس اور گاندھی نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اظہار کیا اور اس موومنٹ کے دوران ساتھ بھی دیا. لیکن ایٹ دا اینڈ جب موومنٹ اپنے عروج پر تھی اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کار فرما تھی تو اس وقت گاندھی نے بہانہ بنا کر نان کوآپریشن موومنٹ کا خاتمہ کر دیا. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ کاز رہی ہے خلافت موومنٹ کی ناکامی کی. اور موپلا اپرائزنگ جو ہے یہ بھی ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے جو ایک بہت بڑی کاز تھی خلافت موومنٹ کی ناکامی کی. اس کے علاوہ اگر ترکی کے حوالے سے دیکھیں تو لاسٹ جو رولر ہیں لاسٹ جو خلیفہ تھے سلطان عبد المجید وہ بھی ایک انکمپیٹنٹ رولر تھے جنہوں نے جو ترکی سلطنت ہے اسے وہ برقرار نہیں رکھ سکے تھے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہجرت موومنٹ ہے اس کے بھی بہت نیگیٹو اثرات رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے ہیں اس سے. کیونکہ جب وہ ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے ہیں تو افغانستان نے بھی ان مسلمانوں کو ریسیو نہیں کیا. تو اس سے یہ ہوا ایک تو ان کے فائنینشلی حالات بہت خراب ہو گئے اور واپس آ کر وہ اس تحریک سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے ہیں. اگرچہ تحریک خلافت بظاہر کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکی مگر اس سے مسلمانوں کو دو فائدے حاصل ہوئے. ایک تو مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر عوامی تحریک کو منظم کرنے کا تجربہ حاصل ہوا اور دوسری طرف اس تحریک نے ایسے لیڈرز پیدا کیے جنہوں نے بعد میں تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا. So students, this is about Khilafat movements, its objective and non-cooperation movement and role of Congress and Gandhi and its causes of failure. Any sort of questions and confusion if you have, then you can ask. Thank you very much.